کہ برائے مہربانی جو بھی باہر سے پیکنگ والی چیز آپ لوگ گھر میں کھاتے ہیں یا آپ کا مریض کھاتا ہے، آپ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ مختلف ادوار میں آپ کو مریض کو حکیم فلانے کو بھی گئے، فلانے کو بھی گئے، فلانے کے پاس بھی گئے، کچھ فرق نہیں پڑا، کسی نے ہمارا علاج اچھا نہیں کیا۔ تو میرا یہی سوال ہوتا ہے، بی بی آپ کون سی بوتل شوق سے پیتی ہیں؟ کون سی بوتل شوق سے پیتی ہیں؟ تو کالی بوتل ہے، کیفین اس کے اندر سر فرشتہ ہے۔ میں اپنی زندگی کے تجربات مشاہدات لے کے پھر حاضر ہو جاتا ہوں جی، تاکہ ان کی تشریح ہو جائے نا جو میں نے پہلے لیکچر آج پھر میں خالد صاحب ایک زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے سارے طالب علم جو ہے نا اپنی زندگی میں کسی ٹیسٹ رپورٹ کے محتاج نہ رہیں، کسی ٹیسٹ رپورٹ کے محتاج نہ رہ جائیں۔ تو میرے ساتھی امید ہے انشاءاللہ جو میں نے پیچھے اپنا سبق دہرایا سنایا اس سے ضرور استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ لازمی، اور دوست احباب نے استفادے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھ لیں، تاکہ یہ زندگی کا کسی کو کوئی اعتبار نہیں۔ تعویذ بنا لو، ہاں نا سر آخیا سی کہ تعویذ بنا لو، بڑے کم دی چیز ہے جی۔ تو ہمارا کام سر اپنی زندگی کا مشاہدہ اپنے دوست احباب کے سامنے رکھنا ہے۔ آج میں جس موضوع پہ تھوڑا لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ آپ دوست احباب آپ کے پاس اکثریت کے ساتھ یہ پرانی کڑی کے ساتھ آج کا بھی سبق اسی کڑی کے ساتھ ہے۔ تو سر پچھلی دفعہ پی سی ایس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ طالب علم کو پتہ چلے کہ یہ اٹھرا ہے کہ یہ اسقاط ہے، اٹھرا ہے یا اسقاط ہے۔ اسقاط کے بارے میں آج سب سے پہلے ہم گفتگو تھوڑی کریں گے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اسقاط کو پہلے سمجھیں اور اس میں فرق کرنا جان جائیں کہ اٹھرا اور اسقاط میں کیا فرق ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ پہ وارد ہوتے ہیں، لیکن علامات میں اور ان پیچیدگیوں میں انتہائی فرق ہے، اور دونوں کا علیحدہ علیحدہ بیان نہ کرنا طبیب کو پاگل اور پزل کر دیتا ہے۔ آپ برائے مہربانی تھوڑی سی توجہ دیں گے، انتہائی توجہ سے میری بات کو یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ کو کسی ٹیسٹ رپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ 4 علامات سامنے رکھ کے ان کے بتایا تھا کہ پی سی ایس کا مریض آپ سیدھا کہہ سکیں گے کہ آپ کو پی سی ایس ہے، آپ کو اینڈومیٹریوسس ہے یا یہ پی سی ایس ہے۔ علیحدہ علیحدہ میں نے تینوں ان کی علامات ان لوگوں کے دوست احباب کے سامنے رکھی تھی۔ اسی طرح آج اسقاط اور اٹھرا کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی صحیح ہم نے صدا دینی ہے، ہم نے صدا دینی ہے، ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا سبق سنانا ہی سنانا ہے، سیدھا رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے ایک چھوٹا سا خاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ لوگ نا آسانی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اپنے سوالات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سوالات اپنے ذہن میں رکھیں گے، جہاں جہاں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے میں آپ کو جواب دے کے ہی اپنے اسٹیج سے نیچے آؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اپنی بات کو ذرا نوٹیٹ کریں گے۔ سر یہ یوٹرس ہے، یہ فیلوپین ٹیوبز ہے، یہ اووریز ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے نا وہ اسقاط ہے۔ پہلے سب سے ہم نے اس میں اور اس میں فرق کرنا ہے۔ اسقاط ساقط ہونا جی۔ تو آپ احباب کے سامنے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اسقاط کے بارے میں یہ لفظ سنا ہوگا کہ یہ اسقاط ایک بیماری ہے، جس کو لگ جائے وہ کبھی بیمار دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا،
آپ نے بغیر کسی دائی کے آپ نے اپنا علاج معالجہ کرنا سیکھنا ہے، بغیر کسی دائی کے آپ کو کسی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. لیکن بات توجہ والی ہے انتہائی. جو ایگز انڈا پک کے آگے آئے گا وہ فرٹیلائزر ہو جائے گا، اس کے ساتھ کراس کا عمل ہو جائے گا، اس نے آ کے یوٹرس کے اندر ایک دیوار کے ساتھ پنچ ہو جانا ہے، جڑ جانا ہے. کیا کرے گا وہ اپنی دیوار کے ساتھ لگ جائے گا، ایک سائڈ پہ آ کے آہستہ آہستہ کر کے وہ ادھر اپنا ایک گرو کرنے کی کوشش کرے گا، بیڈ پہ آ جائے گا، بیڈ پہ اپنے بیڈ پہ آ جائے گا. تو میں اپنا سبق اس لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ جو میری غلطی نکالیں گے نا وہ کوئی نہیں نکالے گا. ہمارے محسن ہے نا، ہمارے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. جی تو اسقاط کے حوالے سے بات کرنے چاہ رہا تھا کہ اس میں 3 ہی سب سے بڑی علامات ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 3 علامات ہوتی ہیں. 3 علامات یہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو علامت ایک سب سے پہلے یاد رکھنی، دیکھنا ہے کہ جو انڈا ریپچر ہو گیا ہے، اسقاط ہو گیا ہے، جو اندر سے باہر نکل گیا ہے، اس کے پیچھے 3 سب سے بڑی نشانیاں آپ لوگوں نے اس ایک نشانی کو غور کرنا ہے. سب سے بڑی یہ نشانی ہے دیکھنا کہ انڈا ہی صحیح نہیں بنا. جو انڈا اندر بننا تھا، اوریجنل بننا تھا، وہ انڈا ہی صحیح نہیں. ایک لمبی گفتگو ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، لیکن مختصر کر دوں گا تاکہ طالب علم پزل نہ ہو، پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، انڈا جو ہے وہ انڈا ہی خراب تھا، انڈا ہی صحیح نہیں بنا. اگر انڈا صحیح نہ ہو تو اس کی کون سی کیا نشانی ہوتی ہے؟ صرف 2 نشانیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے کہ یار انڈا خراب تھا، انڈے کی وجہ سے اسقاط ہو گیا تھا. اسقاط جو حمل ٹھہر جائے وہ اسقاط 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 4 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے صرف یہ نشانیاں یاد کرنی ہے کہ کس ریزن، سبب کیا ہے اس کا ضائع ہونے کا. جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ انڈے کا خراب پیدا ہونا. انڈے کا جو انڈا ہے، سب سے پہلے اسباب وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انڈا ہی خراب ہے، انڈے کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، انڈے کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی. اس کی سب سے بڑی علامت آپ یاد رکھیں، وہ جو PCOS جو پچھلی دفعہ میں نے سارا سبق آپ کے سامنے رکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر رسولیاں بن جاتی تھیں، اس کے اندر گانٹیں بن جاتی تھیں، وہ جو جسم کا اندر سارا نظام تھا وہ انڈے، اس کے اندر PCOS بننے کی وجہ سے انڈا خراب ہو جاتا ہے، انڈا بنتا ہی نہیں، اس کی خوراک اس کو اچھی نہیں بنتی، اس کے اندر وہ سارے خمیر اس کے اندر پورے نہیں آتے. یہ آپ کے سامنے 2 علامتیں یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے انڈے کی کوالٹی اچھی نہ ہونا، انڈے کی کوالٹی اچھی نہ ہونا، یہ سب سے بڑی ایک علامت ہے. اگر کوالٹی اچھی نہ ہو تو عورت مرد ہوتی ہے. 2 لفظ ہیں، انڈے کی کوالٹی اچھی نہ ہو، اگر بن جائے فٹافٹ ضائع ہو جائے تو سمجھے عورت مردانہ مزاج رکھتی ہے، عورت مردانہ مزاج رکھتی ہے. اس کے سارے پیچھے اگر پچھلا سبق کسی سارے ساتھیوں کو یاد ہو تو یہ بڑی بہترین علامت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری اس کے ساتھ یہ ہے، یہ دونوں علامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ انڈے سمجھے کہ عورت کو آپ نے عضلاتی سابی یا عضلاتی غدی تحریک کے اندر کبھی انڈے نہیں بنے گے، عورت کبھی اپنے مزاج پہ پوری نہیں آئے گی. یہ دو ہی کیفیات ہیں، 2 ہی قسم کے مزاج ہیں جن کے اندر انڈے اچھے طریقے سے نہیں بنتے. عورت ہمیشہ غدی اعصابی، غدی عضلاتی تحریک، غدی اعصابی تحریک تک ہی انڈے پیدا کر سکتی ہے، ادروائز اس کے انڈے کبھی درست نہیں بنے گے. آپ نے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. دوسری سب سے جو بڑی اس کی ایک علامت ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فیبرائڈ. فیبرائڈ کیا ہے؟ یوٹرس کے اندر یا باہر کہیں پہ بھی کوئی کسی قسم کے کوئی رسولی، کوئی جسم کے اندر کسی قسم کے بھی جسم کے اندر جو مختلف قسم کے جو رسولیاں بن جاتی ہیں، آپ نے اس کی ایک سب سے بڑی علامت آپ نے یاد رکھنی ہے. فیبرائڈ کے نیچے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ نے بواسیر رحم کے تحت اس کا علاج کرنا ہے.
बवासीर रहम के तहत इसका इलाज करना है। इलाज मुआवजा भी मैं अभी बताऊंगा आपको सारा इंशाल्लाह, लेकिन आखिर में सारा अंडे का भी इलाज करना हमने सीखना है कि अंडे अगर दुरुस्त नहीं बन रहे तो हमें कौन सी परेशानी कि हाँ तालिब इल्म को ये समझ ना आए कि अंडे बनाने हैं, अब अंडे नहीं बन रहे, इसके रिपोर्ट के अंदर आता है जिस बच्चे के अंडे नहीं बन रहे, तो अंडे ना बनना सबसे बड़ा ये है वो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना साबर रहमतुल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन हमें इलाज मरना सिखा दिया। कुछ हमारे उस्तादों की शफ़क़त है, कुछ इन बुज़ुर्गों की बरकत है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई परेशानी नहीं इलाज मुआवजा करने में। एक ऐसा कायदा कुलिया, एक कानून एक मैं आपके सामने रखता हूँ, कभी अंडे बनाने वाली कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मैं फिर नुस्खा भी आपके सामने रखूँगा साफ दोस्तों आपके लिए सिर्फ। अच्छा, दूसरा, इसको बवासीर रहम के ज़रिए तहत आपने जो यूट्रस के अंदर वाली तहत के अंदर फिब्राइड बन जाते हैं, फिब्राइड हमेशा बवासीर के तहत उसी आपने उसका इलाज करना है। और इसके साथ एक ही अलामत है जिसके अंदर फिब्राइड की सबसे बड़ी अलामत आप बवासीर रहम की, बवासीर सिर्फ और सिर्फ पूरी आलमी वर्ल्ड के अंदर किसी ने नहीं बयान की सिवाय साबर रहमतुल्लाह अलैह ने। सवाए साबर रहमतुल्लाह अलैह ने बवासीर रहम को किसी ने लिखा, कोई किसी को इसको कुछ नाम देता है, कोई किसी कुछ नाम देता है, लेकिन अस्कात हमल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना जिस्म के अंदर यूट्रस के जो जिस्म है इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है, यानी कि इसके अंदर फिब्राइड बन जाते हैं। ठीक है, सेप्टेट ऑफ यूट्रस का नाम दिया जाता है जिसके अंदर उसके अंदर दीवार बन जाती है। ठीक है, क्या होता है, दीवार बन जाती है। वो उस जगह पे भी जिस चीज़ ने अंडे को पंपने में जो रुकावट बननी थी वो तीन चीज़ें हैं। एक फिब्राइड है, ठीक है, एक इसके अंदर सेप्टेट यूट्रस है, यानी कि जिसके अंदर कोई मोटी दीवारें हो जाती हैं। यूट्रस की जो अंदरूनी दीवार है एंडोमेट्रियस जो है वो साइज में मोटी होकर उसके अंदर एक अलग से एक पर्दे बन जाते हैं। ये एक बड़ा कॉमन रीज़न है इसका। ठीक है, और तीसरा सबसे जो इसका बड़ा सबब है उसको अंदर दीवार बनना है। जैसे यूट्रस के अंदर इस तरह की दीवार बन जाती है कि कोई अलग सेप्टेट से मुराद ही अलग से कोई चीज़ ग्रो कर जाए। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह की लाइन जो अलग उसको सेपरेट कर देती है। ये भी एक आपने जब भी इस तरीक़ा की कोई अलामत आपको कोई किसी रिपोर्ट के अंदर नज़र आए या कोई आपके सामने लेके आ जाए तो आप परेशान नहीं होंगे। आपने उस चीज़ को सामने रखना है कि ये वाली जो सेप्टेट है, सेप्टेट यूट्रस ये क्या है, इसके अंदर अलग से एक लाइन, एक पूरी दीवार, एक झिल्ली बन जाती है। बवासीर रहम की एक अलामत आपके सामने रखने लगा था, लोथड़ेदार तमस, लोथड़ेदार मेंसेस ऐसे आते हैं जैसे क्लॉट जमे लोथड़े। बवासीर रहम के तहत आपने इसका इलाज करना। ठीक है, तो ये सेप्टेट यूट्रस के बारे में आप थोड़ा फॉलो करेंगे तो ये अंदर इसके अंदर जो दीवारें बन जाती हैं, इसके अंदर एक सबसे बड़ी एक अलामत, एक अलामत आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको सभी में अलग नज़र आएगी। कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें मेंसेस आते ही नहीं हैं, या आते हैं तो लेट आते हैं। तमस, बंदिश या दवाई से ही आना, ये बहुत बड़ी एक अलामत है। वो दवाई खाएगी तो आएंगे। इस औरत के ना तो मेंसेस अच्छे तरीके से आते हैं, ना इसको दवाई के बगैर जिसको नहीं आते कहती है ना आके आपके पास आएंगी तो कहेंगी कि हकीम साहब मैंने इतनी जब दवाई खाती हूँ तो बस मुझे मेंसेस आते हैं। ऐसी औरत के अंडे सवाल ही पैदा नहीं होके बनते। इसके पीछे हज़ारों अलामात हो सकती हैं, अलामात का ढेर लगा सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर आपके सामने यही रखने का मकसद है कि अपना सबक अच्छे तरीके से दोहरा सकूँ। यहाँ क्या होता है, लोथड़ेदार मेंसेस आते हैं, इसको बवासीर रहम के तहत इलाज करेंगे। ये फिब्राइड है, ये सेप्टेट यूट्रस जो है, इसके अंदर यूट्रस की अलग से झिल्लियाँ अंदर बन जाती हैं। और इसको साबर रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसे अलामत के साथ बयान किया है, किसी और मैं ना पूरी तेब नहीं आपने पढ़ा होगा। साबर साहब ने तहकीकात मुजरबात के अंदर बांझपन के बयान के अंदर आपने ये सेप्टेट यूट्रस के बारे में एक ऐसी अलामत बताई है, वो आप सब लोगों के सामने सिर्फ आपके लिए। मुझे इसको ये मजबूरी बनी मेरी, मुझे तहकीक करते अल्हम्दुलिल्लाह मुतालिया करते ये चीज़ें मिली और मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे अल्लाह ने इंतहाई कामयाबियाँ दी।
جو انتہائی کامیابیوں کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اس طرح نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اس کو آپ نے بانجھ بن کے، جو صابر صاحب نے اس کو بتایا نا، حمل کاذب، یہ ہے حمل کاذب، اور اس میں حمل صادق کے فرق بیان کیا ہے۔ یہ علامت آپ کے سامنے ساری آ جائے گی۔ حمل کاذب کے اندر اور حمل صادق کے اندر بہترین علامات صابر صاحب نے بیان کی ہیں، کسی نے نہیں بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو جو اس کا چوتھا سب سے بڑا سبب آج کل کے زمانے کے اندر، اس کے اندر بہت بڑے اسباب ہیں: موٹاپا، شوگر، شراب۔ یہ شراب کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو بھی باہر سے پیکنگ والی چیز آپ لوگ گھر میں کھاتے ہیں یا آپ کا مریض کھاتا ہے، آپ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ مختلف ادوار میں آپ کو مریض کو حکیم فلانے کو بھی گئے، فلانے کو بھی گئے، فلانے کے پاس بھی گئے، کچھ فرق نہیں پڑا، کسی نے ہمارا علاج اچھا نہیں کیا۔ تو میرا یہی سوال ہوتا ہے، بی بی آپ کون سی بوتل شوق سے پیتی ہیں؟ کون سی بوتل شوق سے پیتی ہیں؟ تو جو کالی بوتل ہے، کیفین اس کے اندر سر فرشتہ ہے۔ کوک کے اندر 97 ppm اس کے اندر، کوک کے اندر کیفین پائی جاتی ہے۔ اچھا نشئی پیے تو ہم اس کو نشئی کہتے ہیں، جو خود پیے تو کوئی ایسی نشئی نہیں۔ یعنی پی ایچ جڑی ہے 2.4 سے 4 تک ہے، ہاں نا، جو تیزاب کی ہے، ہاں نا، سیم۔ تو اس لیے یہ آپ صاف کرنا تیزاب ہر بوتل جو پیندا ہے۔ برائے مہربانی یہ جس عورت کا حمل بار بار ریپیٹڈ ضائع ہو جاتا ہو، ہم اس کو اسقاط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کم از کم جو ہے نا، یہ 7 ہفتے، 2 مہینے کا ٹائم گزرنے کے تیسرے میں اندر انٹر ہوتا ہے حمل ضائع، ٹھیک ہے؟ تو تیسرے مہینے کے اندر جو ضائع ہونے والے جو سب سے بڑے اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے، علیحدہ میں ان کا نسخہ آپ کو دیتا ہوں۔ ناکام ہو جرمانہ، ناکام ہو جرمانہ۔ جرمانہ یہ ہے کہ آپ تشخیص اچھی کر جائیں۔ حمل ہوتا ہے، 10 دن اوپر چلے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی حمل کاذب ہے یا صادق ہے۔ حمل کی پہچان کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ایک بہترین نسخہ رکھتا ہوں۔